اور جو بات سنی جائے اللہ کے تاثر اور اس کے دھیان کے بغیر وہ اندر غفلت ابھی یہ مزاج نہیں ہے. حالانکہ اندازہ کریں وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو فرما رہے ہیں ان ربی یطعمنی ویسقینی، میرا رب مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. روایت میں ہے کہ آپ کے لیے آسمان سے کھانا گرم، کیا کہتے ہیں اس برتن کو جس میں کھانا گرم رہتا ہے؟ ہاں، گرم برتن کے اندر بند آسمان سے کھانا اتر کر زمین پر آتا ہے اور گرم رہتا ہے، اور آپ اس میں سے کھایا آپ نے، اور جتنا کھایا اتنا کھا کر اس برتن کو آسمان پر واپس بھیج دیا. آپ نے فرمایا اگر میں اس کو باقی رکھتا تو نہ یہ کھانا کبھی ختم ہوتا نہ کبھی سڑتا، کھاتے رہتے ہمیشہ کے لیے. اس میں سے جنت کا کھانا تھا، نہ ختم ہونے والا ہے اور نہ خراب ہونے والا ہے. سوچو، غور کرو، جن کے لیے آسمان سے کھانا بند ڈبے میں تیار اترے، ایسے نبی تین مرتبہ بھوک کی شدت سے مسجد جا رہے ہیں اور نماز پڑھ کے اللہ سے کھانا مانگ رہے، اور پھر آ کر پوچھ رہے گھر میں کھانا آیا کہ نہیں آیا. پھر مسجد میں پھر آ کر پوچھا، پھر مسجد گئے، پھر آ کر پوچھا. 3 مرتبہ کے بعد چوتھی مرتبہ میں کھانا آیا ہے. کیوں؟ آپ کچھ کی کیا ضرورت تھی؟ آپ یہ بھی کہہ رہے ہیں میرا مجھے کھلاتا ہے پلاتا ہے. اللہ نے آپ سے یہ بھی کہا ہے ہم آپ سے رزق آپ کو ہم دیں گے، ہم آپ سے روزی کمانا نہیں چاہتے. پھر آپ یہ کام کر رہے ہیں کیوں؟ اپنی امت کو دعا کے ذریعے مسائل کے حل کی تعلیم دینے کے لیے اور اپنے آپ کو اللہ کے سامنے محتاج ظاہر کرنے کے لیے. ورنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بادشاہت و نبوت کا انکار کر دیا تھا کہ مجھے یہ بادشاہت و نبوت نہیں چاہیے، مجھے فاقہ و نبوت چاہیے تاکہ میں عاجز ہو کر تجھ سے مانگوں. اس زمانے کے اسباب تو مسجد میں آنے سے روک رہے ہیں، اور اس زمانے میں لوگ عام طور سے سمجھتے تھے کہ ہمارے مسائل کا حل مسجد میں ہے، جا کے اللہ سے کہو مسجد میں. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، اپنی نمازوں پر یہ مشق، کوئی حاجت پیش آئے 2 رکعت پڑھ کے اللہ سے مانگے، اس یقین اللہ میری حاجت میرا عمل پوری کریں گے. کیونکہ اصولی بات یہی ہے، ہمارا نعرہ یہی ہے اور ہماری دعوت یہی ہے کہ اللہ کی قدرت وعدوں کے ساتھ ہے، وعدے حکموں کے ساتھ ہے. اسباب کے ساتھ قدرت بھی نہیں ہے، وعدہ بھی نہیں ہے. اس یقین پر خود بھی آؤ، دوسروں کو بھی اس یقین پر لاؤ. اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں، اس کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں. تعلیم کے حلقوں کا میں نے راج عرض کیا تھا کہ تعلیم ایمان اور وعدوں کے یقین کی تجدید کے لیے ہے اور اسباب کی تردید کے لیے ہے، کہ ہم اسباب سے نہیں پلتے، اسباب کی تردید کے لیے تعلیم ہے. اس لیے اسباب کی دنیا میں جانے سے پہلے تعلیم اور اسباب کی دنیا سے واپس آنے کے بعد بھی تعلیم، کہ تمہارے سبب میں جانے اور سبب سے واپس آنے کے لیے دونوں وقت تعلیم ہونی چاہیے، صبح اور شام. صبح شام کی تعلیم اس لیے ہے کہ اسباب کی تردید کر کے جاؤ اسباب میں، اور اسباب سے نکل کر آؤ واپس تو پھر اسباب کی تردید کرو. اسباب کا انکار، تعلیم کا مقصد اسباب کا انکار ہے، اسباب کی تردید ہے، اسباب سے نہیں پلتے. اس تعلیم کی صبح شام ہر پرانے تک کو ضرورت ہے، تاکہ ایسا نہ ہو کہ ان وعدوں کی جگہ اسباب کا یقین لے لے، پھر یہ اسباب ان سے فرائض کو ضائع کروائیں. اسباب کی تردید کے لیے تعلیم ہے اور وعدوں کے یقین کو تازہ کرنے کے لیے تعلیم کے حلقے ہیں. اصل کام یہ تھا، میں نے رات بھی عرض کیا تھا تفصیل سے، کہ علی رضی اللہ تعالیٰ نے گھر میں داخل ہو کر جو سب سے پہلا کام کیا ہے وہ یہ کیا کہ یہ جو کچھ اللہ نے دیا ہے یا اپنے نبی کی زبان پر جو وعدہ تھا اس وعدے کو پورا کیا. یہ تعلیم ہے. اپنی کمائی کی شکل نہیں بتائی آ کر، بلکہ اللہ کے وعدے کا پورا ہونا بتایا کہ میں اپنی کمائی کی شکل کا اور کوشش کا انکار کرتا ہوں، صرف اللہ کا وعدہ ہے جو اللہ نے میرے لیے پورا کیا ہے. اس لیے میرے دوستو عزیزوں، تعلیم کتنی دیر ہو یہ سوال بہت سے لوگوں کے ذہنوں میں، گھروں کی تعلیم بھی، مسجد کی تعلیم بھی. بڑے سعید میاں بھوپالی رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے پوچھا تھا مولانا صاحب سے کہ تعلیم کتنی دیر ہونی چاہیے. حضرت نے فرمایا کہ تعلیم 1.5 گھنٹہ تو ہونی چاہیے کم سے کم. کتنی؟ 1.5 گھنٹہ ہے.
جن اسباب کی تردید کے لیے تعلیم ہے ان اسباب میں تو بیٹھے ہیں 15 گھنٹے. سوچو، جن اسباب کی تردید کے لیے تعلیم ہے ان اسباب میں تو رہے 15 گھنٹے دکان پر، اور تعلیم میں بیٹھے 5 منٹ 3 منٹ، بہت زیادہ ہوا تو 10 منٹ. نہیں، فرمایا کہ کم سے کم 1.5 گھنٹہ تعلیم ہو. سعید بھائی نے عرض کیا کہ حضرت میں جماعت میں جگہ نہیں پوچھ رہا، میں تو مقام کی پوچھ رہا ہوں. حضرت فرمایا میں مقام کی نہیں کہا کہ میں تو مقام کی نہیں، میں جماعت میں جگہ نہیں پوچھ رہا ہوں، مقام کی پوچھ رہا ہوں. حضرت فرمایا میں مقام کی بتا رہا ہوں، جماعت میں جگہ تو 3 گھنٹے تعلیم ہوگی، میں مقام کی بتا رہا ہوں کہ مقام پر رہتے ہوئے گھر میں اور مسجد میں کم سے کم 1.5 گھنٹہ تعلیم ہو. اب ساتھی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ لوگ جانا چاہتے ہیں مصلی، کسی کو کوئی حاجت ہے، کسی کی کوئی ضرورت ہے، کسی کو کوئی تقاضا ہے، تو میں کہا کرتا ہوں کہ جس کو جانا ہے جائے. مسجد کا عمل جانے والوں کے تابع نہیں ہے. مسجد کا عمل تو مسجد کا عمل ہے، مسجد کا عمل تو مسجد کا عمل ہے. جیسے نماز مسجد کا عمل ہے، تعلیم مسجد کا عمل ہے. مسجد کی جماعت کے ذمہ ہے، مسجد کے امام کے ذمہ ہے کہ وہ اپنی تعلیم پوری کرے. جو بیٹھنا چاہے گا جتنی دیر بیٹھے گا بیٹھے گا، باقی جانے والے چلے جائیں گے. اور یہی مسجد نبوی کا معمول تھا کہ تعلیم ہو رہی تھی، 3 آدمی مسجد میں داخل ہوئے، ایک تعلیم میں جڑ کر بیٹھا، ایک شرما کر پیچھے رہا، ایک اعراض کر کے چلا گیا. آج بھی ایسا ہی ہے کہ بعض تعلیم میں جڑ کر بیٹھتے ہیں. محلے میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو متقاعدین کو کیا کہتے ہیں، ریٹائرڈ لوگ ہیں، فارغ ہیں، کوئی کام نہیں ہے، گھر میں پڑے رہتے ہیں بیکار. اچھا ہے مسجد میں رہیں، مسجد کے کھوٹے بنے، ایسے لوگوں کو مسجد میں رکھو، آنے والوں کو کلمہ سکھلا دیں، دعوت دیں، عالم ہے مسائل بتلائیں، قاری ہے قرآن پڑھائے. بے شمار لوگ ہیں ان کا فارغ وقت مسجد میں گھر میں گزرتا ہے، بیکار پڑے پڑے، ریٹائرڈ ہو گئے ہیں، کوئی کام نہیں ہے. یہ تو 24 گھنٹے مسجد میں رہ سکتے ہیں، 24 گھنٹے اپنی ضرورت کے لیے ذرا سا مسجد میں، گھر چلے جائیں پھر مسجد میں آ جائیں. یہ تو 24 گھنٹے مسجد کو آباد کر سکتے ہیں. 24 گھنٹے مسجد آباد رہ سکتی ہیں. ایسے لوگ ہیں ہر محلے میں جو ریٹائرڈ ہیں، متقاعد ہیں، انہیں کوئی کام نہیں ہے، فارغ ہیں ملازمت سے، تجارت سے، مسجد میں پڑ جائیں، مسجد کے کھوٹے بن جائیں. تو میں نے عرض کیا کہ تعلیم کم سے کم آدھے گھنٹے سے شروع کریں اور 1.5 گھنٹے تک پہنچائیں اس کو، جس میں تعلیم کا طریقہ یہ ہے کہ نماز کے بعد تعلیم ہو، اور ایسی نماز کے بعد جس نماز میں زائد لوگ شریک ہوتے ہیں تعلیم ہو، اور جو آدمی جانا چاہے وہ چلا جائے. کیا بات ہے، کسی کا پاؤں پکڑ کے بٹھانا زبردستی تو ہے نہیں. یہ تو مسجد کا عمل ہے نا. ایک جیسے نماز مسجد کا عمل ہے، تعلیم مسجد کا عمل ہے. اگر خدا نہ کرے کوئی یہ کہنے لگے کہ امام صاحب تکان بہت ہے اور تقاضا بھی ہے جانے کا، اگر بجائے ظہر کی 4 رکعت کے 2 پڑھا دیں. یہ تو مسجد کا عمل ہے. یہ 4 رکعت ظہر کی نماز 4 رکعت ہوتی ہے. ہاں مثال دے رہا ہوں کہ جیسے مسجد کا عمل 4 رکعت نماز ہے، ایسے مسجد کا عمل تعلیم ہے.